مسلمان یورپ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور روسی صدر پیوٹن کے قتل کی تیاریاں، اور ڈونلڈ ٹرمپ دماغی طور پر مریض بن جائیں گے، یہ سب کہنا تھا بابا ونگنا کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ بابا ونگنا کی پیشن گوئیاں آج کل آپ کو وائرل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح پیشن گوئیاں کرتی چلی گئیں اور ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں مکمل بھی ہوئیں۔ 2021 میں انہوں نے کون کون سی پیشن گوئیاں کی ہیں اور کیا وہ 2021 میں مکمل ہوں گی، اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا ہم معلوم کر لیتے ہیں یہ بابا ونگنا ہے کون۔ بابا ایک بلغاری زبان کا لفظ ہے جسے دادی یا نانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بابا ونگنا ہے یہ جنوری 1911 میں بلغیریا میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک مشہور مذہبی اسکالر اور جڑی بوٹیوں کی ماہر حکیم تھیں۔ ان کے مطابق ایک دن بہت بڑا طوفان آیا جس نے انہیں پلٹ کر رکھ دیا اور ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، اور جب ان کی آنکھوں میں مٹی گئی اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو یہ اندھی ہو چکی تھیں۔ اندھا ہونے کے بعد انہوں نے مختلف عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ 1939 میں اچانک ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، اور پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد حیران کن طور پر یہ بالکل صحت یاب ہو جاتی ہیں، اور صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے بہت ہی اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو عام انسان نہیں جانتا، میں ایسی باتیں بتا سکتی ہوں جو عام انسان کے علم میں نہیں ہے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ مستقبل میں ہونے والی چیزوں کو نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں قبل از وقت آگاہی بھی دے سکتی ہیں۔ اسی دوران جنگ عظیم دوم چل رہی تھی۔ لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کون سا فوجی مرا ہے اور کون سا زندہ ہے، تو انہوں نے نام لے لے کر فوجیوں کے نام بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ یہ فوجی مر چکا ہے اور یہ فوجی زندہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے عنقریب دیکھا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اور پھر جب بعد میں تحقیق کی گئی تو ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ آہستہ آہستہ بابا ونگنا کی پیشن گوئیوں کو شہرت ملتی چلی گئی۔ ان کے پاس فنکار، سیاستدان اور مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آنے لگے اور ان سے چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگے، اور ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے 2004 میں کہا کہ انڈونیشیا میں ایسا طوفان آئے گا جو کہ انڈونیشیا کو بہا کے لے جائے گا۔ ان کی اس بات پر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب 2004 آیا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ ساری کی ساری پیشن گوئی جو انہوں نے قبل از وقت کی تھی مکمل ہوتی نظر آئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، 9/11 کے متعلق بھی ان کی پیشن گوئی تھی کہ 9/11 ہوگا اور ٹوین ٹاورز تباہ ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں ویسا ہی ہوا۔ 9/11 کے متعلق مختلف کارٹونز نے بھی اس کے متعلق بتایا، جس میں سمپسن سر فہرست ہے۔ بابا ونگنا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2021 میں کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2021 مصائب سے بھرا ہوگا۔ 2021 میں پیوٹن پر حملے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیوٹن نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر اور پاکستان سے ہاتھ ملانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب ان کے قتل کی پیشن گوئی ہمیں بابا ونگنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور زمین خاموش ہو جائے گی۔ یہ سب کہنا تھا بابا ونگنا کا۔ اول تو بحیثیت مسلمان اس کے متعلق ہمارا خیال یہ ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے خصوصاً انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، بابا ونگنا کو تو بالکل بھی نہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں جو کرتی ہیں یہ مکمل کیسے ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام تر پیشن گوئیاں جو یہ کرتی نظر آتی ہیں وہ ہو بہو ویسے ہی مکمل کس طرح ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابا ونگنا کی کچھ پیشن گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں مسلمان میزائلز کے ذریعے یورپ پر حملہ کر دیں گے، لیکن آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2013-14 کے دوران جو سمندری طوفان 2004 میں آیا تھا وہی سمندری طوفان 2013-14 کے دوران
انڈیا اور پاکستان میں آئے گا اور یہ ڈوب جائیں گے، اور ایسا بھی بالکل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی کچھ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور کچھ غلط بھی ثابت ہوئیں۔ ابھی جو درست ثابت ہوئی ہیں ان کے پیچھے کیا محرک ہیں کہ کس طرح درست ثابت ہو جاتی ہیں؟ کیا ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے، یا ان لوگوں نے پلاننگز کی ہوتی ہیں اور یہ اپنے پلان پر ایز اٹ از عمل کرتے ہیں جب ان کو عمل کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو دل فریب اور کفر و فریب باتوں کو وسوسوں کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور بعد میں وہ ویسے ہی رونما ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا شیطانی طاقتوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری حکومتوں کا نظام چند طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے، جو کہ جیسا چلانا چاہتی ہیں ویسے ہی چلاتی ہیں۔ انہوں نے سمپسن جیسی ایک کارٹون سیریز کو جاری کیا جس میں انہوں نے مستقبل کی پیشن گوئیاں دکھائیں اور بعد میں وہ ویسے ہی پوری ہوتی نظر آئیں۔ اسی طرح بابا ونگنا بھی ان کا ایک موہرا ہے جس کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتے نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا، لیکن یہ لوگ پہلے سے ہی اس کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی اور نہیں اسرائیلی ہیں، اور ان کی تنظیمیں ایلومیناتی اور فری مسنز کے لوگ ہیں جو کہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گویا ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہر نئے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، اور یہ آج آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے بہت اچھے تھے اور آج کا زمانہ بہت بدتر ہے، اور اس کے متعلق ہمارے نبی نے ہمیں قبل از وقت ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اب کیا بابا ونگنا کی پیشن گوئیاں 2021 میں مکمل ہوں گی؟ یہ تو ہمیں 2021 میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔